آج بھی میں اماں کو دیکھ رہی تھی، وہ سجدے میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں۔ مجھے اماں پر بہت غصہ آ رہا تھا کہ آخر جب وہ ابا کے ساتھ بدسلوکی کر دیتی ہیں تو پھر سجدے میں گر کر رونے کا کیا جواز بنتا ہے؟ ابا تو اماں سے بے حد پیار سے پیش آتے ہیں، اور اماں ہیں کہ ابا کے ساتھ اتنی بدسلوکی، یہ کرنے کے بعد اللہ کے آگے رو رو کر نہ جانے کن باتوں کی معافی مانگتی ہیں۔ میں نے ہمیشہ اپنی ماں کو بابا کے ساتھ بے رخی اور بے اعتنائی برتتے دیکھا تھا۔ میرے بابا ہم سب بہن بھائیوں سے بے انتہا پیار کرتے تھے۔ وہ میری والدہ کا بھی ہر ممکن خیال کرتے، لیکن والدہ نہ کبھی ان کی کسی بات کا سیدھے منہ جواب دیتی، نہ ان کا کوئی کام کرتی۔ میری ماں نمازیں پڑھتی، قرآن پڑھتی، سجدوں میں رو رو کر نہ جانے کیا دعائیں مانگتی، لیکن ان کا بابا کے ساتھ روکھا رویہ دیکھ کر مجھے اپنے بابا پر بہت ترس آتا تھا۔ لیکن ایک دن جب مجھ پر حقیقت آشکار ہوئی تو اماں سارا دن گھر کے کام کرتی، ہم سب کا بہت اچھے سے خیال رکھتی، لیکن نہ جانے ابا کے آتے ہی اماں کو کیا ہو جاتا۔ اماں کسی سے بات نہ کرتی، ابا کی کسی بات کا جواب نہ دیتی۔ میں اکثر ابا سے پوچھتی کہ اماں ایسے کیوں کرتی ہیں، تو ابا خاموش رہتے اور بس سر جھکا لیتے۔ میں دن رات اس بارے میں سوچتی کہ آخر اماں ایسے کیوں کرتی ہیں ابا کے ساتھ، لیکن میں کچھ سمجھ نہ پاتی، کیونکہ میں نے آج تک کبھی اماں یا ابا کے کمروں میں سے کسی قسم کے لڑائی جھگڑے کی آواز نہیں سنی تھی۔ یہ بات مجھے سوچنے پر مجبور کر دیتی کہ آخر اماں ہمارے سامنے ہی کیوں ابا کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہیں۔ اب تو مجھے بہت تجسس ہونے لگا تھا۔ میرا نام نرمین ہے، میں فیصل آباد کی رہنے والی ہوں۔ میرے ابا ایک پڑھے لکھے اور اچھے انسان ہیں، میری اماں گھریلو خاتون ہیں، ہم 2 بہنیں اور 1 بھائی ہے۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑی ہوں۔ میں اپنے اماں ابا بہن بھائی اور دادی کے ساتھ رہتی ہوں۔ میری عمر 18 سال ہے۔ میرے ابا ہم سب گھر والوں سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ میرے چھوٹے بہن بھائی ایک اچھے اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور میں کالج سے FSC کی تعلیم حاصل کر رہی ہوں۔ میرے ابا نے آج تک ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی، ہماری ہر خواہش کہنے سے پہلے پوری کر دیتے۔ مجھے اپنے ابا سے بے حد محبت تھی، مگر میری اماں نہ جانے کیوں میرے ابا سے بہت نفرت کرتی تھیں۔ ابا کو کبھی سیدھے منہ جواب نہیں دیتی تھیں، ہر وقت گھر میں لڑائی جھگڑا، ہر وقت نوک جھونک۔ میں اماں کی ابا سے بدسلوکی دیکھ کر بہت پریشان رہتی تھی، اور اکثر دادی سے کہتی کہ آپ اماں کو کیوں نہیں سمجھاتی، آپ ان دونوں کو سمجھائیں، گھر کا ماحول کتنا خراب ہو رہا ہے، چھوٹے بہن بھائیوں کے دماغوں پر کیا اثر پڑ رہا ہے۔ جبکہ میرا بھی اب پڑھائی میں دل نہیں لگتا، سارا وقت تو اماں ابا کے بارے میں سوچتی رہتی ہوں، مگر دادی کہہ دیتی کہ یہ ان دونوں کا آپس کا معاملہ ہے۔ میں تو آج تک ان کے معاملات میں نہیں پڑی، بھئی میں کیوں پڑھوں جب میری سنتا ہی کوئی نہیں۔ کئی مرتبہ تو اماں کو بھی کہا کہ اماں آپ لوگوں کے رویے کی وجہ سے میں بہت پریشان رہتی ہوں، آخر کب تک یہ سب چلتا رہے گا، ہر وقت گھر میں لڑائی جھگڑے، آپ اتنی اونچی اونچی ابا کے ساتھ جھگڑتی ہیں تو وہ کیا سوچتے ہوں گے، نانی نے آپ کی کیسی تربیت کی ہے۔ مگر ماں مجھے آگے سے جھڑک دیتی، کہتی کہ میری ماں بننے کی کوشش مت کیا کرو، اپنی حد میں رہا کرو، چھوٹی ہو تو چھوٹی رہو، جیسا باپ ویسی اولاد، جیسا باپ بد زبان ہے ویسے ہی اولاد بھی بد زبان ہے۔ اماں کے اتنے کرخت الفاظ سن کر میں خون کے آنسو رو دیتی۔ مگر ایک بات جو مجھے بہت پریشان کرتی تھی کہ اماں سارا دن ہمارے ساتھ جھگڑتی رہتی، اور پھر 5 وقت کی نماز اور قرآن کی تلاوت بھی کرتی۔ آخر کیوں ایسا کر رہی تھی؟ میری سمجھ سے بالکل بالا تر تھا۔ میں کالج جاتی تھی، وہاں میری ایک سہیلی تھی جس کے ساتھ میں ہر وقت باتیں کرتی رہتی۔ میں اسے اپنے گھر کی ہر ایک بات بتاتی تھی، وہ یہ تک جانتی تھی کہ میرے گھر میں اماں ابا ایک دوسرے سے ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں۔ مگر میری سہیلی کہتی کہ میرے اماں ابا میں تو کبھی لڑائی نہیں ہوتی، وہ تو بہت پیار محبت سے رہتے ہیں۔ میں اپنی سہیلی کی بات سن کر رو دیتی اور کہتی کہ نہ جانے ہمارے نصیب میں کیا تھا جو اماں ابا کی لڑائی ہی ختم نہیں ہوتی۔ میری 12ویں کے سالانہ امتحانات شروع ہونے والے تھے۔ میں رات میں جاگ جاگ کر اپنی پڑھائی کرتی کیونکہ میرے پاس وقت بہت کم تھا، اور اماں ابا کے رویے کی وجہ سے میں اپنی پڑھائی پر بھی پورا دھیان نہیں دے پائی تھی۔ اب تو میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ اگر اماں ابا کا یہی حال رہا تو میں جلدی پڑھائی کو خیر آباد کہہ دوں گی، کیونکہ مجھ سے اب اس سب کے بعد پڑھائی پر بالکل توجہ نہیں دی جاتی تھی۔ ہمارے گھر میں لڑائی کس بات پر تھی مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی تھی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ جب بھی اماں یا ابا سے میں اس بات کا ذکر کرتی کہ آپ دونوں کی لڑائی ہوتی کس بات پر ہے، اس بات کو حل بھی تو کیا جا سکتا ہے، لڑنا ضروری تو نہیں ہے،
تو وہ دونوں کہہ دیتے کہ تم چھوٹی ہو، ان باتوں میں مت پڑو، یہ ہمارے بڑوں کے معاملات ہیں، ہم خود ہی سنبھال لیں گے۔ تھک ہار کر ایک روز میں نے ابا سے کہا کہ اگر آپ سے یہ رشتہ نہیں نبھایا جا رہا تو اماں کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اب تو میرا سر پھٹنے لگا ہے روز روز کی چک چک سے۔ ہر وقت لڑائی جھگڑے کس کے گھر میں ہوتے ہیں؟ ایسے لڑائی جھگڑے میں کالج جاتی تو میرا گھر واپس آنے کو دل نہ چاہتا، میں وہیں سے سیدھا اکثر اپنی سہیلی کے گھر چلی جاتی اور اس کے گھر پر ہی شام تک رہتی، اور جس روز میں سہیلی کے گھر جاتی وہ دن میرے لیے بہت اچھا ثابت ہوتا کیونکہ سارا وقت بڑے سکون کے ساتھ گزر جاتا۔ مجھے اماں اور ابا کی بھی فکر پھر نہیں ستاتی تھی۔ آج بھی میں کالج سے سیدھا اپنی سہیلی کے گھر چلی گئی، مگر ابھی میں جا کر بیٹھی ہی تھی کہ اماں کا فون آنے لگا۔ اماں کہنے لگی کہ کہاں پر رہ گئی ہو، کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، سب کھانے پر انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے کہا اماں آج سورج کس طرف سے نکلا ہے، سب سے مراد ابا بھی شامل ہیں۔ اماں کہنے لگی کہ نہیں، وہ اپنے کام پر ہے، تم بس جلدی سے آؤ، باتیں بعد میں کرنا، تمہاری پسندیدہ بریانی بنائی ہے۔ مگر میرا بریانی کھانے کو بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا، وجہ صرف یہ تھی کہ گھر میں ابھی بھی وہی ماحول تھا، کھنچا کھنچا سا۔ مگر کیا کیا جا سکتا تھا جب اماں نے سختی سے مجھے اپنے پاس بلایا تھا؟ اسی لیے میں نے اپنی سہیلی کو خدا حافظ کہہ کر اماں کے پاس ان کی بات سننے کے لیے نکل پڑی۔ گھر پہنچتے پہنچتے مجھے آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ جب گھر پہنچی تو پسینے سے برا حال تھا، گرمی کی شدت نے میرا پورا وجود جھلسا کر رکھ دیا تھا۔ میں تو گرمی کے مارے صوفے پر ڈھہ گئی۔ اماں کہنے لگی سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اب اٹھ کے جلدی آ جاؤ، یا وہاں پر تمہارے لیے کھانا لاؤں؟ ایک تو تمہارا باپ نواب ہے، اس پر تم نواب زادی، اب جلدی سے اٹھ کے آؤ۔ اماں کے رویے اور ان کی زبان سے میں چڑچڑی ہونے لگی تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں کبھی آپ پیار محبت سے بھی بات کر لیا کریں، پتہ نہیں وہ دن کب آئے گا جب آپ ہم سے محبت سے بات کریں گی۔ تب اماں کہہ دیتی کہ ہاں اتنی بڑی تو بغیر محبت کے ہی ہو گئی ہے۔ میں نے سر جھٹکا اور کہا کہ مجھے کھانا نہیں کھانا، بس آرام کرنا چاہتی ہوں، میرے کمرے میں کوئی نہ آئے۔ اتنا کہتے ہی میں کمرے میں چلی گئی۔ گھر میں پیسے کو لے کر کبھی کوئی بات نہیں ہوتی تھی کیونکہ پیسے کی ریل پیل تھی۔ ابا نے کبھی بھی پیسوں کو لے کر گھر میں لڑائی نہیں کی تھی، اور یہ بات اماں کی بھی اچھی تھی کہ انہوں نے بھی پیسوں کو لے کر کبھی کوئی بات نہیں کی تھی۔ پھر آخر جھگڑا کس بات کا تھا؟ میں کمرے میں آئی اور بیڈ پر اوندھے منہ گرتے ہی رونے لگی، خدا سے دعا کرنے لگی کہ جلد ہی ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں۔ مجھے ابا پر بہت زیادہ ترس آتا تھا کیونکہ ابا جب بہت چھوٹے تھے تو ان کی سگی اماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ دادا نے دوسری شادی کر لی، شادی کے ابھی چند سال ہی گزرے تھے کہ دادا کا بھی ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا۔ دونوں سگے ماں باپ کے جانے کے بعد ابا کی سوتیلی اماں نے ہی ان کو پالا تھا۔ ابا اپنی اماں کی بہت عزت کرتے تھے، بے شک وہ سوتیلی تھیں مگر ابا کے لیے وہ ان کی جان سے بھی بڑھ کر تھیں۔ اماں نے بھی آج تک دادی کے خلاف کوئی بات نہیں کی تھی۔ اماں دادی کے سارے کام کرتی تھیں، ان کو وقت پر کھانا دیتی، ان کو ہر چیز آگے لا کر رکھ دیتی، مگر نہ جانے ابا کے معاملے میں وہ اتنی لاپرواہ کیوں تھی۔ ابا اپنے کپڑے تک خود دھویا کرتے تھے، کھانا خود بناتے، خود ہی کھانے کے لیے اپنی پلیٹ میں ڈال لیتے۔ دن ہو یا رات اماں نے کبھی ابا کی فکر نہیں کی تھی۔ ابا کبھی کبھار راتوں کو گھر آتے اور بھوکے ہی سو جاتے، مگر اماں نے آج تک ان کو کھانے کے لیے کبھی کچھ نہ پوچھا اور خود سکون کی نیند سو جاتی۔ میں حیران ہوتی کہ اماں کو آخر نیند آ کیسے جاتی ہے؟ جو شخص ان کی خاطر سارا دن خوار ہوتا ہے تاکہ ان کی اور ان کے بچوں کی خواہشات پوری کر سکے، کیا اس کو اتنا بھی حق نہیں کہ جب وہ گھر آئے تو آتے ہی اس کے لیے گرم گرم کھانا پیش کر دیا جائے یا اس سے پیار محبت سے بات کر لی جائے؟ ایک روز میں نے ماں سے کہا کہ اماں ابا کل بھی رات کو لیٹ آئے تھے، آتے ہی بھوکے سو گئے تھے، آپ کھانا تو دے دیا کریں ان کو، آپ اتنی دیر تک جاگ نہیں سکتی۔ اماں غصے سے کہنے لگی میں تمہارے ابا کی ملازمہ نہیں ہوں جو ان کے آگے پیچھے پھروں گی، اگر بھوک لگی ہوتی ہے تو جلدی گھر آ جایا کریں، میں نے کب روکا ہے؟ آ کر سب کے ساتھ بیٹھ کر بھی تو کھانا کھایا جا سکتا ہے، ضروری تو نہیں ہے کہ ان کے پیچھے پیچھے لے کر پھروں تو ہی یہ کھانا کھائیں گے۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں وہ کون سا اپنی مرضی یا خوشی سے باہر رہتے ہیں، کام کے سلسلے میں ہی تو باہر ہوتے ہیں۔ تبھی دادی میرے پیچھے آ گئی، آ کر کہنے لگی کہ نہ جانے کام کے سلسلے میں باہر ہوتا ہے یا پھر کہیں اور سوچوں میں گم ہوتا ہے۔ میں تو بہو کے ساتھ ہوں، اب اس کے لیے اپنی نیند خراب کرنا تو بے وقوفی ہے۔ میں حیران تھی کہ دادی تو ماں تھی، ابا جتنی دادی اماں کی عزت کرتے تھے
دادی کو تو چاہیے تھا کہ ابا کے پیر دھو دھو کر پئیں، مگر یہاں پر تو دادی بھی اماں کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ کئی مرتبہ تو مجھے ایسے لگتا جیسے یہ سب میری آنکھوں کا دھوکہ ہے، اور جو اماں کرتی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ابا شاید اسی کے حقدار ہیں، نہ جانے ایسا کیا کرتے ہیں جو اماں ابا سے اتنی نفرت کرتی ہیں۔ میں رات کے وقت پڑھائی کر رہی تھی کہ اچانک پیاس کی شدت سے میں کچن کی طرف چلی گئی، جا کر پانی پینے لگی۔ میں واپس آ رہی تھی تو ابا کے کمرے کی بتی جلتے ہوئے دیکھی۔ ابا تو ابھی تک گھر نہیں آئے تھے، اس کا مطلب کہ اماں بھی ابھی تک نہیں سوئی تھیں۔ اماں کا پتہ کرنے کے لیے میں ان کے کمرے کی طرف چل پڑی کہ ان کی طبیعت تو ٹھیک ہے جو ابھی تک نہیں سوئیں۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا میں بہت حیران ہوئی، میری آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں کیونکہ اماں ابھی بھی رو رہی تھیں۔ آج بھی میں اماں کو دیکھ رہی تھی، وہ سجدے میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں۔ مجھے اماں پر بہت غصہ آ رہا تھا کہ آخر جب وہ ابا کے ساتھ بدسلوکی کر دیتی ہیں تو پھر سجدے میں گر کر رونے کا کیا جواز بنتا ہے؟ ابا تو اماں سے بے حد پیار سے پیش آتے ہیں، اور اماں ہے کہ ابا کے ساتھ بدسلوکی کرنے کے بعد اللہ کے آگے رو رو کر نہ جانے کن باتوں کی معافی مانگتی ہیں۔ میں نے ہمیشہ اپنی ماں کو بابا کے ساتھ بے رخی اور بے اعتنائی برتتے دیکھا تھا۔ میرے بابا ہم سب بہن بھائیوں سے بے انتہا پیار کرتے تھے۔ وہ میری والدہ کا بھی ہر ممکن خیال کرتے، لیکن والدہ نہ کبھی ان کی کسی بات کا سیدھے منہ جواب دیتی، نہ ان کا کوئی کام کرتی۔ میری ماں نمازیں پڑھتی، قرآن پڑھتی، سجدوں میں رو رو کر نہ جانے کیا دعائیں مانگتی، لیکن ان کا بابا کے ساتھ روکھا رویہ دیکھ کر مجھے اپنے بابا پر بہت ترس آتا تھا۔ میں سچ کا پتہ لگانا چاہتی تھی، مگر اس وقت جتنا مجھے اپنی اماں پر غصہ آ رہا تھا، میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں انہیں کھری کھری سناؤں تاکہ انہیں علم ہو کہ انہوں نے ابا کے ساتھ کیا کیا ہے۔ میں وہاں پر ہی کھڑی ہو گئی۔ اماں نے جیسے ہی سلام پھیرا تو میں نے اماں سے کہا کہ واہ، کیا خدا کی قدرت ہے، اللہ نے آپ کے شوہر کی بھی کچھ عزت رکھی ہے، ان کے کام کرنا، ان کی عزت کرنا آپ پر فرض ہے، کیا آپ اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ تبھی اماں کہنے لگیں کہ ان کے کوئی بھی کام کرنا مجھ پر فرض نہیں ہے، میرا فرض صرف ان کے لیے بچے پیدا کرنا تھا جو میں نے کر کے دے دیے ہیں، اب مجھ پر کسی قسم کا کوئی فرض نہیں ہے، اپنے کام وہ خود کر سکتے ہیں۔ میں نے اماں سے کہا کہ یہ بات بہت اچھی کی ہے آپ نے، شوہر کے کام آپ سے نہیں کیے جاتے، مگر شوہر کی اماں کے کام سارے آپ ان کو کر کے دے دیتی ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور آپ جتانا کیا چاہتی ہیں؟ اپنے شوہر کے ساتھ تو بنتی نہیں ہے اور اپنی ساس کے ساتھ آپ نے بنا کے رکھی ہوئی ہے، جبکہ ان کا رشتہ بھی آپ کے شوہر کے ساتھ ہی آپ کو ملا ہے۔ اماں کہنے لگیں تم کچھ نہیں جانتی، اس لیے خاموشی اختیار رکھو اور جاؤ اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ، میرا سر پہلے ہی درد سے پھٹ رہا ہے، مزید خراب مت کرو۔ میں غصے سے زور سے دروازہ بند کر کے آ گئی، میرا غصے سے برا حال تھا۔ میں اپنے کمرے میں آئی اور آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، کس طرح اپنی اماں کو یہ سب کرنے سے روکوں۔ نہ جانے کیوں وہ ابا کے ساتھ اتنی بدسلوکی کرتی تھیں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اماں جس طرح ابا کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آتی ہیں، میں بھی ایسا ہی اماں کے ساتھ پیش آیا کروں گی، تاکہ اماں کو احساس ہو کہ ہر بندہ عزت نفس رکھتا ہے۔ ابا کی عزت نفس کو مجروح کر کے اماں کو نہ جانے کون سی تسکین حاصل ہوتی تھی۔ ابا نے نہ جانے اماں کا کیا بگاڑا تھا۔ مجھے اب تو بس یہ راز جاننا تھا، کسی بھی طرح میں یہ راز جاننا چاہتی تھی، اسی لیے سوچا کہ ابا سے ہی بات کروں گی، شاید وہی مجھے کچھ بتا دیں۔ رات گئے، نہ جانے ابا کب گھر واپس آئے۔ اگلی صبح جب میں اٹھی تو ابا کچن میں کھڑے اپنا ناشتہ تیار کر رہے تھے۔ میں کچن میں گئی اور ابا سے کہا کہ لائیں میں بنا دیتی ہوں۔ تبھی ابا کہنے لگے کہ نہیں، تمہارا کام صرف اپنی پڑھائی پر دھیان دینا ہے، یہ کام تو ہوتے رہیں گے، اور اب تو مجھے گھر کے کاموں کی اتنی عادت ہو گئی ہے، کسی اور کے ہاتھ کا بنا کھانا کھایا ہی نہیں جاتا، اس لیے تم جلدی سے بیٹھو، میں تمہارے لیے بھی ناشتہ تیار کر دیتا ہوں، پھر تمہیں کالج بھی جانا ہوگا۔ ابا کی طرف دیکھ کر میری آنکھیں بھر آئیں۔ میں نے ابا سے کہا کہ ابا، اماں آپ کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتی ہیں؟ کیا ان کو آپ پر ترس نہیں آتا؟ سارا دن گھر سے باہر رہ کر آپ پیسے کماتے ہیں، اور جب گھر آتے ہیں تو آپ کو کچھ بھی کھانے کو نہیں ملتا، اس پر اماں آپ کے ساتھ اتنے برے طریقے سے بات کرتی ہیں۔ ابا میری بات پر مسکرانے لگے، کہنے لگے میری بیٹی بڑی ہوتی جا رہی ہے، اب ہر بات پر نظر رکھتی ہے، بری بات ہے، یہ آپ کی اماں اور آپ کے ابا کا معاملہ ہے، آپ کو اس میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ میں نے ابا سے کہا کہ ابا کیوں نہیں پڑھنا چاہیے؟ اب گھر کا ماحول اتنا خراب ہو تو میں بالکل بھی نہیں دیکھ سکتی نا،
آخر ماجرا کیا ہے؟ کیوں اماں آپ کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہیں؟ ابا نے لمبا سانس لیا، کہا کہ مجھے اس کا ایسا سلوک بالکل برا نہیں لگتا، میں جانتا ہوں وہ دل کی بہت اچھی ہے اور سچی بھی ہے، جو بھی کہتی ہے وہ دل سے نہیں کہتی۔ میں نے ابا سے کہا کہ اگر وہ دل سے نہیں کہتی تو وہ آپ کو اس طرح کی باتیں سناتی ہی کیوں ہیں جس سے انسان کا دل دکھ جائے؟ ابا کہنے لگے کہ آپ کو کس نے کہا کہ تمہاری ماں کی باتوں سے میرا دل دکھتا ہے؟ میں نے ابا سے کہا کہ ابا کیا مجھے دکھائی نہیں دیتا؟ مجھے سب دکھائی دیتا ہے۔ اماں آپ کو باتیں سناتی ہیں مگر تکلیف مجھے بھی ہوتی ہے۔ جو سنتا ہے کیا اسے تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ کیسا عجیب بچوں جیسا سوال آپ نے مجھ سے کیا ہے۔ میں آج یہ راز جان کر ہی رہوں گی کہ آخر اماں کا آپ کے ساتھ ایسا رویہ کیوں ہے۔ تبھی اماں میرے پیچھے آئیں، آ کر کہنے لگی میں بتاتی ہوں تمہارے ابا کے ساتھ میرا ایسا رویہ کیوں ہے، کیونکہ تمہارے ابا مجھ سے شادی سے پہلے کسی اور سے محبت کرتے تھے اور ابھی بھی یہ اسی کی یادوں میں کھوئے رہتے ہیں۔ پھر جب یہ میرے ہیں ہی نہیں تو میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیسے کروں؟ میں نے حیرت سے ابا کی طرف دیکھا تو ابا نے اماں کو ٹوک دیا اور کہا کہ بس کرو، بچوں کے سامنے ایسی باتیں نہیں کرتے۔ مگر اماں تھیں کہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ اب تو تجسس کے مارے میں بھی حقیقت جاننا چاہتی تھی، اسی لیے اماں کی بات غور سے سننے لگی۔ جب اماں کہنے لگی کہ جب آپ اسے بھول ہی نہیں سکتے تو پھر مجھ سے شادی کیوں کی تھی، میری زندگی کیوں خراب کی، اور پھر جب سے میں نے آپ سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہوں تو مجھے طلاق کیوں نہیں دیتے؟ ابا کہنے لگے کہ یہ بات تو تم بھول جاؤ کہ میں تمہیں کبھی چھوڑوں گا، تمہیں ہمیشہ میرے ساتھ رہنا ہوگا، کیونکہ میں بالکل نہیں چاہتا کہ تم مجھے چھوڑ کر کہیں اور جاؤ۔ اماں کہنے لگی آپ کی چاہت یا نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے، اب تو میرا جو دل کرے گا میں وہی کروں گی۔ جب سے شادی ہوئی آپ کے ساتھ بند کے رہ گئی ہوں، کیسا جینا ہے، کیسے نہیں جینا، کیسے کپڑے پہننے ہیں، کیسے نہیں پہننے، کیسا کھانا کھانا ہے، کیسا نہیں کھانا، ہر چیز پر تو آپ کی حکمرانی چلتی آئی ہے۔ میں اماں اور ابا کی لڑائی دیکھ کر پریشان ہو گئی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان دونوں کو اب خاموش کیسے کرواؤں۔ میری ہی غلطی تھی، مجھے ابا سے اکیلے میں بات کرنی چاہیے تھی۔ اس وقت اندازہ ہی نہیں رہا کہ اماں بھی کچن میں آ سکتی ہیں۔ پہلے تو کبھی بھی اماں ابا کے ہوتے ہوئے کچن میں نہیں آئی تھی، اب نہ جانے کیوں کچن میں آ گئی۔ شاید اماں کو آج کل موقع نہیں مل رہا تھا کہ وہ ابا کے ساتھ جھگڑ سکے، یہی وجہ تھی کہ اماں ابا کو اکیلے پا کر ان سے جھگڑنے آ گئی۔ میں اپنا سر پیٹتی اپنے کمرے میں جانے لگی کہ اچانک اماں نے ابا کے قریب ہو کر انہیں کیا کہا کہ ابا مسکرا اٹھے۔ یہ سارا منظر میں نے کچن کی کھڑکی میں کھڑے ہو کر دیکھا۔ اب تو مجھے دال میں کچھ کالا ضرور لگ رہا تھا، جیسے مجھ سے کچھ چھپایا جا رہا ہے، مگر کیا، میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ آخر اماں ابا کے ساتھ سب کے سامنے لڑتے جھگڑتے اور میں اب اماں پر نظر رکھنے لگی۔ اماں اور ابا اکیلے میں ہمیشہ پیار محبت سے باتیں کرتے اور سب کے سامنے جھگڑا کرتے۔ اس بات کا ذکر میں نے دادی سے بھی نہ کیا۔ پہلے میں اس راز کا خود پتہ لگانا چاہتی تھی تاکہ ثبوت کے ساتھ سب کے سامنے یہ بات کھول سکوں کہ اس سب کی وجہ کیا ہے۔ میں اماں پر نظر رکھنے لگی۔ اماں ابا کے چھپ چھپ کے سارے کام کرتی تھیں مگر سامنے ظاہر نہیں کرتی تھیں، خاص طور پر دادی کے سامنے۔ یہ راز کیا تھا؟ دادی کے سامنے اماں ابا کو برا بھلا کہتی، جبکہ اکیلے میں اماں ابا کی بہت تعریفیں کرتی، ان کا خیال رکھتی۔ راز جاننے کے لیے ایک روز میں نے چھپ کر اپنا فون ریکارڈنگ پر لگا کر ابا کے کمرے میں رکھ دیا تاکہ ان کی ساری باتیں سن سکوں کہ رات کے وقت وہ کیا باتیں کرتے ہیں، اور شاید اسی ذریعے سے مجھے اصل حقیقت کا علم ہو سکے۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے ابا کے کمرے میں رات ہونے سے پہلے اپنا فون ریکارڈنگ پہ لگا کے رکھ دیا۔ اب مجھے صبح کا انتظار تھا۔ دل میں ایک خوف بھی تھا کہ کہیں اماں ابا کو اس سب کا پتہ نہ چل جائے کہ میں کیا کرنا چاہ رہی ہوں۔ اگر انہیں علم ہو جاتا تو انہیں بہت دکھ ہوتا، اور میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے اماں ابا کو کسی بھی قسم کا دکھ یا تکلیف اٹھانی پڑے، کیونکہ وہ دونوں ہی میرے اندازے کے مطابق تکلیف میں تھے۔ وہ لازمی ہم لوگوں سے کچھ چھپا رہے تھے۔ اگلی صبح ہوتے ہی میں سب سے پہلے اماں ابا کے کمرے میں گھس گئی اور جہاں فون چھپایا تھا وہ فون نکال کر دیکھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو آن ہوتی، اماں کمرے میں آ گئی، آ کر کہنے لگی تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ میرا دل ایک دم میرے قدموں میں چلا گیا۔ میں گھبرا کر پیچھے مڑی، میرے چہرے کے رنگ اڑے ہوئے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا جواز پیش کروں۔
میں نے کہا کہ اماں وہ میں آپ سے بات کرنے آئی تھی۔ اماں کہنے لگیں کیسی بات؟ اماں کے چہرے پر بہت سنجیدگی تھی اور ان کا لہجہ بھی بہت کرخت تھا۔ تبھی اماں کہنے لگیں کہ کیا کہنا چاہتی ہو، جلدی کہو، مجھے اور بھی بہت کام ہے، اور آج سے پہلے تو تم کبھی ہماری غیر موجودگی میں ہمارے کمرے میں نہیں آئی، تو پھر آج کیسے آ گئی؟ اور یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا چھپا رہی ہو؟ مجھے دکھاؤ۔ اماں کا ایسا کہنا تھا کہ میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ میرا ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا۔ میرے چہرے پر پسینے کی بوندیں آنے لگیں، جبکہ کمرہ اے سی کی ہوا سے ٹھنڈا ہوا تھا۔ اماں کہنے لگی اب دکھا بھی دو، کیا چھپا رہی ہو؟ میں نے اماں سے کہا کہ اماں کچھ نہیں چھپا رہی، لیکن اماں نے جلدی سے میرے پیچھے کیے ہوئے ہاتھوں میں سے موبائل پکڑا اور وہ ریکارڈنگ سننے لگی۔ جیسے جیسے اماں ریکارڈنگ سن رہی تھیں ویسے ویسے میری آنکھیں حیرت سے پھیلتی جا رہی تھیں اور اماں کا چہرہ غصے سے لال ہوتا جا رہا تھا، مگر اس وقت مجھے اماں کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، بلکہ وہ باتیں سنائی دے رہی تھیں جو اماں اور ابا نے کی تھیں۔ اماں نے غصے سے وہ فون پکڑا اور زمین پہ دے مارا۔ میری چیخیں کمرے سے باہر گئیں تو جلدی سے ابا بھی کمرے میں آ گئے اور کمرے کی حالت دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ سب کیا حرکت ہے، یہ کیا ہے، کس کا فون تھا اور کس نے توڑا؟ مگر میری آنکھیں تو حیرت سے ابھی بھی کھلی کی کھلی تھیں۔ منہ کھولے میں اپنے فون کو دیکھ رہی تھی۔ اماں میرے پاس آئیں اور میرے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ رسید کر دیا۔ کہنے لگی تمہاری جرت کیسے ہوئی اتنا بڑا قدم اٹھانے کی؟ تم نے کس طرح ہمارے کمرے میں فون چھپا کر ہماری باتیں سنی؟ یہ سکھایا ہے ہم نے تمہیں، یہ تربیت کی ہے تمہاری کہ تم اپنے ماں باپ کی باتیں چھپ کر سنو؟ اماں کے تھپڑ مارنے پر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کس طرح اماں کو بتاؤں کہ میں نے جو کچھ سنا وہ حقیقت ہے یا جو میں نے سنا وہ جھوٹ ہے۔ اس سب کے پیچھے میری دادی کا ہاتھ تھا، الفاظ تھے یا سیسا پلائی جو میرے کانوں میں ڈالی جا رہی تھی۔ اس دن جب مجھ پر حقیقت آشکار ہوئی تو سچ کے بارے میں سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے اماں سے کہا کہ دادی کا اس سب میں کیا کام ہے، دادی کس طرح ان کاموں میں ملوث ہیں؟ تبھی ابا نے بتایا کہ میرے لیے وہ میری ماں ہی ہے، پھر بے شک وہ میرے بارے میں جو مرضی سوچے، میں نے آج تک ان کے ساتھ بدسلوکی نہیں کی، پھر بھلا میں ان کو کیسے چھوڑ دیتا، جبکہ وہ عمر کے اس حصے میں ہے کہ انہیں تنہا چھوڑنا ان کے لیے خطرے سے خالی نہیں۔ میں نے ابا سے کہا کہ ابا انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے؟ آپ نے اس ریکارڈنگ میں ذکر نہیں کیا کہ انہوں نے جو بھی کیا وہ ان کا دین ایمان تھا۔ ابا کہنے لگے کہ میں جب جوان ہوا اور جب میری شادی ہوئی تو تمہاری اماں اس گھر میں آئیں، تمہاری دادی اس کو کہنے لگی کہ اپنے شوہر سے دور دور رہنا، اس کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آنا، پھر ہی تمہیں اس گھر میں رہنے دوں گی، ورنہ تمہیں گھر سے نکال دیا جائے گا۔ اماں کی نئی شادی تھی، اس لیے ابا سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کرتی ہوں گی کہ ان کی اماں انہی کی بیوی کو نہ جانے کیا کیا کہہ دیتی ہے۔ اماں نے سارا گھر سنبھال لیا، اماں لوگوں کا کھانا پینا ہر چیز کا خیال رکھنے لگی، مگر ابا سے کبھی اس بات کا ذکر نہ کیا، لیکن خود پریشان رہتی تھیں۔ ایک روز ابا نے جب اماں سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم بہت پریشان رہتی ہو، کیا یہاں پر تمہیں کسی چیز کی تنگی ہے؟ تو اماں نے سوچا کہ اگر ابا کو بتا دیں تو ہو سکتا ہے کہ ابا اماں کے خلاف ہو جائیں، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اماں نے ابا کو سب حقیقت بتا دی اور ان سے کہا کہ آپ کی اماں میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہی ہیں، میں نہیں جانتی کہ وہ ایسا سلوک کیوں کر رہی ہیں۔ ابا کافی حیران ہوئے، کہنے لگے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ایک مرتبہ اماں سے پوچھو کہ کیا بات ہے، کیوں ایسے سلوک کر رہی ہیں اور کیوں اپنے شوہر کے ساتھ بدسلوکی کا کہہ رہی ہیں۔ اماں نے بھی ابا کی بات کا مان رکھتے ہوئے دادی سے کہہ دیا۔ دادی کہنے لگیں کہ اگر تم نے اس کے ساتھ بدسلوکی نہ کی تو یہ گھر اچھے سے بسے گا، یہ بچے پیدا کر لے گا اور پھر اس کی ساری جائیداد اس کے بچوں کو مل جائے گی، مگر اس میں میرا بھی حق ہے، میں تو یہ نہیں چاہتی کہ اس کو یہ جائیداد ملے۔ اماں دادی کی بات سن کر حیران رہ گئیں اور جب یہ بات ابا کو بتائی تو ابا مسکرانے لگے، کہنے لگے جیسے اماں کہتی ہیں ویسے کرتی جاؤ، مگر میں تو جانتا ہوں کہ تم میرے لیے بہت اہمیت رکھتی ہو اور میں تمہارے لیے بہت اہمیت رکھتا ہوں، تو ہمیں کسی کو جتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اماں نے سمجھانے کی کوشش بھی کی کہ جب بچے ہوں گے تو وہ یہ باتیں نہیں سمجھیں گے، مگر ابا کا کہنا تھا کہ ہم سب سنبھال لیں گے، مگر میری ماں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ان کو بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے
کہ ہم ان کا راز جان چکے ہیں۔ ابا کی اماں سے لے کر اپنی اماں تک کی محبت کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ مرد اپنا سب کچھ وار دیتا ہے صرف اپنے گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے۔